وہ جب آئی ہے نا نبی پاک کے پاس تو حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگی حضور کو جا کے بس کان میں کہہ دو کہ حلیمہ کی بیٹی آئی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اتنی تیزی سے اٹھے کہ نبی پاک کی چادر بھی منبر پہ رہ گئی. پھر حضور گھر لے گئے, فرمایا فاطمہ اور عائشہ کو بلاؤ, میری بہن آئی ہے. میرے محبوب کریم نے فرمایا تو اگر کہے گی نا تو میں تیرے لیے مدینے میں مکان بنا دوں گا, تو یہی رہے گا. کہنے لگی نہیں محبوبہ واپس جانا. تو حضور سے کہنے لگی میرا سارا قبیلہ گرفتار ہے, اسے چھوڑ دے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہر کام حضور نے مشورے سے کیا, پر جب بہن نے کہا نا چھوڑ دے, اور میں کوئی مشورہ نہیں, جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا, جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا, جس طرح تو چاہے گی. کون اشکشوئی کرے گا, کون بات سنے گا, کون دکھ کسی کی. پگلی بی بی پاگل عورت, دیکھے کبھی پاگلوں کو کوئی وقت دیتا, وہ پاگلوں کے پاس بیٹھا. میں بڑا مصروف آدمی ہوں, مجھے تو سیاںا بندہ ملنے آئے تو میں کہتا مختصر بات کرنا. ایک پگلی بی بی آئی پاگل, حضرت انس کہتے ہیں آ کے کھڑی, کہنے یا رسول اللہ مجھے کام ہے. پاگل عورت. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا کام ہے؟ تو اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے حضور چھوڑیں گے تو دیوانی ہے, ایسی باتیں کرتی رہتی ہے. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور ناراض ہوئے, فرمایا تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہی ہے؟ کرنے تو باتیں, کیا بات ہے بتا. کہنے لگے حضور یہاں نہیں کرنی, میرے ساتھ آئے. نبی کریم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. جناب انس فرماتے ہیں کہ صحرا میں لے گئی. نبی پاک ریت پہ بیٹھ گئے, سامنے بیٹھ گئی. کہنے لگی حضور بچوں کو منع کریں, مجھے روڑے مارتے ہیں. فرمایا میں کہہ دوں گا, آپ نہیں کریں گے. حضور میرے گھر والے میری بات نہیں سنتے. فرمایا میں سمجھاؤں گا. یا رسول اللہ یہ پاگل کہہ کے چھیڑتے. حضور نے فرمایا ایک کوئی نہیں کہے گا, میں منع کر دوں گا. حضرت انس کہتے ہیں دیر تک حضور کو ریت پہ حضور بیٹھے. یار یہ بھی سنت ہے میرے نبی, صرف کھانے کے درمیان میٹھا کھانا ہی سنت نہیں میرے بھائی, یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے, یہ بھی رسول پاک کا طریقہ ہے. نبی کریم نے دیر تک وقت دیا, دیر تک, کبھی ہستی کبھی رو دیتی. حضرت انس کہتے ہیں میں نے یہ انداز بھی دیکھا, جب وہ ہستی تو حضور بھی ہنستے. کبھی کو پاگل کے غم سن کے بھی رویا, لیکن ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. میرے محبوب نے کھل کے باتیں سنی, کھل کے اپنی مرضی سے. کہنے لگی محبوبہ میں تھک گئی ہوں, اب آپ جائیں. حضور میں تھک گئی ہوں, آپ جائیں. نبی کریم اٹھے اور اٹھ کے فرمایا کسی کا خیال نہ کرنا, جب تیرا دل کرے دوبارہ آ جا. یار یہ حسن ہے, یہ وقار ہے کہ تو اشکشوئی کس طرح. میں نا ابھی انتظار کر رہا ہوں, میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم این اے آئے گا تو اس غریب کی مدد کرے گا. میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم پی آئے گا تو اس کی مدد کرے گا. میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ بہت بڑا سیٹھ آئے گا تو مدد کرے گا. جب محلے کا اور گاؤں کا چودھری کسی غریب پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو میں اپنے بچے کو کہہ رہا ہوتا تو نہ اس لڑائی میں جانا. ہمیں کیا لگے تو کون پھر اس کا ہاتھ, ظلم پھر ختم کیسے ہوگا؟ پھر کیا طریقہ ہے ظلم ختم کرنے کا جب کچھ ظالم کو ظالم کہنے کوئی تیار نہ ہو؟ وہ زمانہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ شریف میں اعلان نبوت فرمایا تھا تو سارا مکہ مخالف ہو گیا, سارا مکہ. ایک وقت عروج کا ہوتا ہے, ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب غربت ہوتی ہے, ابتدا ہوتی ہے. اسلام پر غربت کا زمانہ. قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص مکے آیا, وہ کہتا میں چھوٹا سا تاجر تھا. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بس ایک تو بات اور عرض کرنی ہے آپ حضرات. حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں وہ بنو آراش کا رہنے والا شخص آیا. وہ کہتا میں چھوٹا سا تاجر تھا, بیوپاری تھا. میں گاؤں سے جانور اونٹ گھوڑے خریدا کرتا, مکے میں لا کے بیچتا, مدینے میں لے جا کے بیچتا, طائف میں. میں ایک دفعہ نا بڑے سرخ رنگ کے خوبصورت 2 اونٹ مکے لایا. میں مکے کے لوگوں کو زیادہ نہیں جانتا تھا, منڈی میں جو لوگ آتے جاتے تھے انہیں جانتا تھا, مال بیچ کے چلا جاتا تھا. آج میں مکے میں داخل ہوا تو ابو جال مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا, اس کے قریب نہ جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا. میں نے اونٹ دکھائے تو ابو جال کو پسند آ گئے, سودا ہو گیا, اونٹ خرید لیے. وہ شخص کہتا ہے کہ اونٹ خرید کے نہ تو کہنے لگا فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں کونے میں میرا گھر ہے, کل آ کے پیسے لے جانا. کہتے میں اگلے دن پیسے لینے گیا تو کہنے لگا آج نہیں میرے پاس, کل آنا. میں اگلے دن پھر گیا, پیسے, کہنے لگا نہیں کل آنا. ہوٹل ہوتے نہیں تھے مکے میں, میرا رشتہ دار کوئی نہیں تھا. میں فٹ پاتھ پہ سوتا, جو چند کھجورے اور سرکہ میرے پاس تھا وہ پہلے دن ہی ختم ہو گیا. انویسٹمنٹ بھی ساری وہیں لگی ہوئی تھی, گھر میں بچے بچیاں انتظار کر رہے تھے. میں بڑا مجبور ہوا, تھک گیا. تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا پیسے, کہنے لگا کل آنا. میں نے ذرا دبا کے بات کی, میں نے کہا یار میری کوئی پھپھو تو رہتی نہیں مکہ مکرمہ میں, غریب آدمی ہوں, میرے پیسے دے میں جاؤں. جب دبا کے بات کی تو کہنے لگا جا دوڑ جا, جہاں سے ملتے ہیں لے لے, بھاگ جا. جی تاجر جب ڈوبتے ہیں نا تو معاذ اللہ تعالیٰ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں, اس لیے کہ بڑے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. جب کسی کی اصل راہ سے ڈوب جائے کہتے ہیں میں کانپنے لگا. میں نے پوچھا لوگوں سے کہ تمہارے چودھری سردار بڑے کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو کہا وہ جو حرم مکہ کے ساتھ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا وہ سارے ہمارے سردار ہی ہیں.
کہتے میں وہاں گیا، ابو سفیان تھے، ابو لہب تھا، عتبہ، طیبہ، شیبہ، ابو المختری، اخنس بن شریک، سب بیٹھے۔ میں نے جا کے کہا یارو میں بنو عراش کا رہنے والا ہوں، چھوٹا سا تاجر ہوں، 2 اونٹ یہاں لا کے بیچ بیٹھا ہوں، تو ایک شخص نے خریدے ہیں، وہ پیسے نہیں دیتا۔ کہتے عتبہ بولا، یا ابو سفیان بولا، کہ کون ہے جو تیرے پیسے کھا گیا؟ طاقت ہے کسی کی نام لے؟ تو کہتے میں نے کہا اس کا نام ابو جہل ہے۔ جب میں نے یہ کہا نا تو کہنے لگے اوہو وہ تو پیسے نہیں ملتے تیرے، وہ تو بڑا گنڈا ہے، تو بہت بڑے بدماش کے پاس ہونا چاہیے، وہ تو نہیں پیسے ملنے لگے، کبھی نہیں ملتے۔ فرماتے اب میں کانپا، اب تو میری امیدیں ٹوٹنے لگیں، اب میرے آنسو چھلکنے لگے۔ تو ایک شخص نے نا مذاق کیا، ادھر دیکھیے گا میری طرف، مذاق کیا، کہتے ہیں سامنے نا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرما تھے، نبی کریم بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم۔ تو ایک بندے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، اس نے نا مذاق کیا، کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ کہتے اس نے مذاق کیا، باقی ہنسنے لگے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھیجتے بھی ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا میں حضور علیہ السلام کے قریب پہنچا۔ نبی کریم کچھ وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ یہ غریب آدمی نا بیچارہ وزیر سے بھی ڈرتا ہے تو پیر سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں طبیعت پہ کوئی چیز گرا نہ گزر جائے۔ تو کہتے ہیں میں ڈرتے ڈرتے نا پیچھے بیٹھ گیا کہ فارغ ہوں گے تو میں بات کروں گا۔ فرماتے میں ابھی پیچھے بیٹھا ہی تھا، پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ میرے رسول پاک نے میری طرف توجہ فرمائی، رخ میری طرف پھیرا، 2 جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے ماں مل گئی ہو۔ 2 جملے، پہلا فقرہ حضور نے فرمایا پردیسی لگتے ہو، اور دوسرا فقرہ فرمایا پریشان لگتے ہو۔ فرماتے ہیں بات چھم چھم میرے آنسو گرے، چھم چھم۔ اور بھائی کوئی اپنا ملے تو رونے کا مزہ آتا ہے نا، کوئی دکھ پوچھے تو پھر بندہ آنسو گرائے نا، ہر ایک کو تو دکھ سنائے بھی نہیں جاتے۔ وہ شاعر اردو کا ہے، آپ کی سمجھ میں آ گیا تو بڑا اچھا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ اب روئے بھی ہیں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی ہمارے آنسو نہ لے کے چھپ چھپا کے روئے۔ فرمانے لگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردیسی اور پریشان لگتے ہو۔ کہتے ہیں میں جب رویا نا تو کریم رسول نے کام بھی نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں پوچھا مسئلہ کیا، مجھے تبکی دی۔ فرمایا چپ کر، روتا کیوں ہے، جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا۔ کیا کہا بریلی کے امام نے؟ فرمانے لگے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے، جاؤ اعلان کر دو، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے، بے قصور کا سہارا ہمارا۔ نبی کریم نے فرمایا فکر نہ کر، جیسے تو کہے گا ہو جائے۔ کہتے حضور پہلے مجھے گھر لائے، سرکہ کھلایا، کھجوریں دی، دودھ پلایا، میں 2-3 دنوں کا بھوکا تھا، میں نے راج راج کے کھایا۔ کہتے ہیں جب میں سیر ہو گیا نا میری تسلی ہو گئی۔ اب حضور نے فرمایا بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ سارا علاقہ کسی اور طرف ہے، شہر کسی اور طرف ہے، پر میرے نبی حق کے ساتھ ہے۔ حالات نہیں ہے اس وقت کہ حق کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، پر حضور حق کے ساتھ ہے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کریم رسول فرمانے لگے کیا مسئلہ ہے؟ ابو جہل پیسے نہیں دیتا۔ فرمایا اس نے کیوں نہیں دینے، دے گا پیسے، کیوں نہیں دینے پیسے؟ دیکھ کچھ لوگ شرافت کو بزدلی سمجھتے ہیں۔ وہ ایک درویش تھا تو کسی نے سخت بات کر دی تو کہنے لگا میرے ساتھ سخت بات نہ کر، ایٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں۔ ایٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل تے اسی، اور اس کا ترجمہ اقبال نے بھی کیا۔ اقبال کہنے لگے ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، پر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ رزم حق و باطل ہو تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافر پہ سخت اور آپس میں رحم، یہ اصول ہے مومن کا۔ نبی کریم نے فرمایا کیوں نہیں پیسے دینے، دے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو رب کا نام لے کے ڈٹ جائے اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دیا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ساتھ چلے آہستہ آہستہ، اور بھائی کاؤنسلر رکا بھی لکھ دے تو اس کی مہربانی۔ ویسے تو کاؤنسلر کے دروازے پہ سویرے کو چلا جائے نا غریب آدمی، امیر آدمی پہ تو خیر پرچہ بھی ہو تو ایسا تو سب پوچھتے ہیں چوہدری صاحب درخواست آئی ہوتا کی کرنا ہے، تو غریب آدمی کو لے جاتے ہیں، تو وہ پھر جاتا ہے بیچارہ کاؤنسلر صاحب کے پاس، چودھری صاحب کے پاس، تو پھر اندر سے پیغام آتا ہے کہ چودھری صاحب ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، پھر پیغام آتا ہے کہ بریڈ گرم ہو رہا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اخبار پڑھ رہے ہیں۔ وہ غریب باہر بیٹھا ہے، پھر باہر آ کے پوچھتے ہیں گاڑی کرا کے لائے ہو؟ وہاں کیسے جانا ہے؟ وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثا کر کے مار دائی، بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، تاجاں والے در در رولے تے منگتے تخت بٹھاوے، وہ سجنا کسی نو کارا مل دائی، کوئی کعبے او خالی آوے، ڈر اس کی بے نیازی سے۔ اور بڑے بڑے حاجی نمازی، ناراض نہ ہونا میری بات، بڑے بڑے حاجی نمازی حق کی بات کرنی ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک بابا بلے شاہ صاحب کی بات نہ کر دیں درمیان میں، بابا صاحب نے بڑا شکوہ کیا، کہنے لگے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو۔
ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਹੂ ਵੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖੋ ਕੇ ਮਾਲ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭੇਜ ਮਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫੱਟ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਫਸ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁੰਬੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਨਫਲਾਂ ਨੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? وہ کچھ دسو تے صحیح بلے شاہ ایک ہی کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دینا کیوں ہم آپ کے ساتھ، حضور ساتھ چلے۔ تو وہ شخص کہتے ہیں جب گلی میں حضور جا رہے تھے نا تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ وہ تو بڑا بدماش ہے اور حضور تو بولتے بھی دھیما دھیما ہے، وہ تو بڑا گنڈا ہے، اور میں 100 باتیں کرتا تو حضور ایک جواب دیتے، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ تو محبوب پاک کیسے بات کریں گے؟ وہ تو بڑا بے حیا ہے، لیکن کہتے ہیں سارے رستے حضور نے کوئی بات نہ کی، ککھ سواد نہیں مشری اندر، اسا کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں، اینا ساریاں شہواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ یہ کس قسم کا عذاب ہے؟ جمعے پڑ گئے، ٹڈیاں آ گئی، یہ اللہ نے عذاب نازل کیا۔ جب وہ عذاب میں مبتلا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے، اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جب عذاب ٹل جانے کے بعد فرعونی پھر اپنے وعدے سے پھر گئے۔ بنو قریظہ والوں نے بھی کئی دفعہ حضور سے وعدے کیے پر اپنے وعدوں پر قائم ہیں۔ ایک بات آپ سے یہاں روک کے عرض کر دوں، ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں ذرا بریک کبھی گاڑی کی نہیں نہ لگتی تو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے نماز شروع کر دینی ہے، ذرا طبیعت زیادہ لیل ہوتی ہے تو ارادہ کرتے ہیں نا کہ بھائی آج کے بعد ہم نے نیک، پھر کیا ہوتا ہے شفا ہو گئی تو چھٹی ہو گئی۔ یہ طریقہ درست نہیں، یہ تو کفار کا طریقہ بیان کیا نا قرآن پاک نے۔ یہاں فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی تو اپنے وعدے سے مکر گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر کے ایسی قوم کے پاس پہنچا دیا جو بتوں کی پرستش کرتی تھی، وہ تو بچ گئے لیکن فرعونی سارے دریا کے اندر غرق ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی یہ خدا بنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بت پرستی کرنے والے جاہل ہیں۔ یہ بت پرست قوم کے پاس جب گئے نا بنی اسرائیل والے بت پوچھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ہمارے لیے بھی سامنے بنا کے رکھ دو۔ فرمایا یہ تو جاہل ہیں، تم انہیں دیکھ کے اثر قبول کر رہے ہو اور اپنی جاہلیت کے باعث یہ ہلاک ہونے والے بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین فرمایا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اللہ نے فرمایا وہاں آ جائیں میں آپ کو تورات عطا کرتا ہوں۔ 40 دن کا یہ عرصہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ جا کے، وہ سارا واقعہ بھی انہی آیات میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا کہ رب ارنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بھی یہاں اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی جب کوہ طور پہ ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کا ذکر بھی اللہ نے انہی آیات میں فرمایا۔ آیت نمبر 144 سے 155 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کرنے، کلیم اللہ کا منصب عطا کرنے، تورات عطا کرنے کا ذکر ہے۔ آگے چل کے بتایا کہ جو متکبر لوگ ہیں نا وہ آیات الہیہ سے منہ پھیرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے اعمال باطل ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر قیام کے عرصے میں بنی اسرائیل کے زیورات سے بچڑا بنا کر اسے معبود بنانے کا ذکر ہے۔ ان میں ایک جادوگر تھا سامری، سنا ہے سلالہ میں اس کی قبر ہے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے تو اس نے پیچھے سے نا سونے کا ایک بچڑا بنا لیا، اس میں سونے کی تاریں اس کے منہ میں لگائیں، ہوا چلتی تھی تو بجتی تھی۔ اتنے کمزور عقیدے کی یہ قوم تھی کہ انہوں نے فٹافٹ ماننا شروع کر لیا، فٹافٹ ماننا، کہنے لگے یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو قوم پر غصے اور افسوس کا اظہار فرمایا اور کہا میرے پیچھے تم نے ایسا برا کام کیا۔ انہوں نے تورات کی تختیاں بھی زمین پہ ڈالیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کے اس سے جواب طلبی کی۔ انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے، بڑے خوبصورت لفظ ہے قرآن پاک، اے میرے ماں جائے، اے میرے بھائی، قوم نے مجھے بے بس کر دیا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل بھی کر دیتے۔ اب آپ مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں، کبھی بھی دشمنوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دینا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 151 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور کلمات استغفار کا ذکر ہے۔ آگے چل کے بتایا کہ غصہ ٹھنڈا ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو اٹھایا جن کی تحریر میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی بشارت تھی۔ آیت نمبر 156 سے لے کر 158 تک میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کامل نعمت میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو ایمان کے ساتھ تقویٰ بھی اختیار کریں گے، یہ انہیں ملے گی نعمت، اور پھر وہ زکوٰۃ دیں گے اور اس عظیم رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیروی کریں گے۔ یہ آیت نمبر 158 ہے، یہ سورہ اعراف کی، چونکہ حضور علیہ السلام کی بڑی عظمتوں کا اللہ کریم نے یہاں ذکر ارشاد فرمایا ہے اور ایک تفصیل ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ کبھی ہمت دے
تو ان آیات پر غور کریں تو وہ نعتیں جو قرآن نے بیان کی ہیں حضور کی وہ بھی بڑی شاندار ہیں. قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا جو لوگ پیروی کریں گے اس رسول کی جو بغیر پڑھے ہوئے دنیا میں آئے ہیں, دنیا میں آ کے کسی سے پڑھا بے پڑھے رسول کی جو پیروی کریں گے. کون سے رسول؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. فرمایا یہ وہ رسول ہے جن کو لکھا ہوا تورات میں بھی پائیں گے اور انجیل میں بھی پائیں گے ان کی شانیں. وہ نبی کیا کریں گے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, وہ انہیں نیکی کا حکم کرتا ہے اور برائی سے منع فرماتا ہے. ویحل لہم الطیبات, اور نبی پاک ان پر حلال چیزوں کو, پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں. حلال حرام کا اختیار اللہ نے رسول پاک کو بھی عطا فرمایا ہے, حضور کو بھی اللہ نے اختیار دیا. اسی لیے تو حضور کسی کو کہہ دیتے تھے چل تو نہ 5 نہ پڑھنا تو 2 ہی پڑھ لینا. یہ بھی حضور نے فرمایا. ایک بندے نے روزہ توڑ لیا تو فرمایا کھجوریں مجھ سے لے جا اور گھر جا کے کھا لے. روزہ بھی تو نہیں توڑا ہے, تحفہ مجھ سے لے جا, گھر جا کے کھا, تیرا کفارہ ادا ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری جگہوں پہ اس اختیار کو, تو قرآن مجید نے کہا یحل لہم الطیبات, پاک جتنی چیزیں پاک تھی وہ میرے نبی نے تم پر حلال کر دی. ویحرم علیہم الخبائث, اور جو گندی چیزیں تھیں ناپاک تھیں وہ نبی پاک نے تم پر حرام کی ہیں. جو پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی وہ حضور نے حرام فرمائی. اور پھر بڑے خوبصورت لفظ ہیں اگر آپ جاگ کے سنیں تو, فرمایا وَيَدْعُ عَنْهُمْ, اور وہ ان پر سے اتارتے ہیں اِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. فرمایا نبی پاک ان سے ان کا بوجھ اتارتے ہیں اور کاٹتے ہیں وہ زنجیریں جن میں یہ لوگ جکڑے ہوئے تھے, غلامی کی زنجیریں, سخت ترین احکام کی زنجیریں. فرمایا میرے رسول تو دنیا میں زنجیریں کاٹنے کے لیے آئے, حضور نے لوگوں کی زنجیریں کاٹ دی. فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ, فرمایا جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے, ان کی تعظیم کریں گے, ان کے دین کی مدد کریں گے, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ہم نے نبی پاک کے ساتھ اتارا ہے. وہ کیا ہے؟ حضور کے ساتھ کیا اترا ہے؟ قرآن مجید. فرمایا جو اس کی پیروی کریں گے اولئک هم المفلحون, یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. اور اگلی آیت میں فرمایا محبوب آپ کہہ دیں, آج پھر کھل کے اعلان کر دیں, کیا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. فرمایا لوگوں کو بتا دیں کہ میں ایک قبیلے کا, ایک گروہ کا, ایک ملک کا نہیں, میں سارے انسانوں کا رسول بن کے آیا ہوں, تمام انسانوں کی طرف. اور حضور نے اعلان فرمایا, خود بخاری کا لفظ ہے, فرمایا ارسلت الی الخلق, فرمایا میں صرف انسانوں کا نہیں, جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے میں ان سب کا رسول بن کے دنیا میں آیا, سب کا رسول بن کے میں دنیا میں آیا ہوں. تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان ساری عظمتوں کو بیان فرمایا. آیت نمبر 160 میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پتھر پر ضرب لگانے اور ان کے قوم کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہونے کے معجزے, اور پھر بادل کے سایہ کرنے والا معجزہ, من اور سلوہ کے اترنے کا بیان بھی فرمایا, اور اس کے بعد اس امر کا بیان بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ معافی مانگتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ, مگر انہوں نے اس مسئلے میں بھی تعریف کر دی, اس کو بھی بدل دیا. مزید بتایا کہ سمندر کے کنارے جو ایک بستی تھی, انہیں ہفتے کے دن وہاں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا, مگر انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی, سوائے ایک گروہ کے. بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے باعث اللہ نے ان کی صورتوں کو بدل دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں کوئی کام کرانا تھا, کام ہوتے ہیں نا چھوٹے موٹے گھر میں, تو فرماتے ہیں میں مزدور لینے گیا بغداد میں, چوکوں پہ مزدور ساری عمر کا مزدور ہی ہے نا بیچارہ, امیر تو امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب تر ہو. ہمارے تو پیر بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ, خود امیر ہوتے جاتے, خود روز بروز امیر ہو رہے ہیں, دنیا کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ. تم بھی تو تھوڑا فقر اختیار کرو نا بھائی, جو درس دے رہے ہو. اللہ ماشاء اللہ, سب کی بات نہیں کرتا. فرماتے ہیں کہ میں نا مزدور لینے گیا, بغداد کے چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے, تو میری ان مزدوروں میں سے نا ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی. بڑا کمزور سا وجود تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا, ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے. میں اس کے قریب گیا, چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا, چہروں میں بھی بڑی رانائی ہوتی ہے. فرماتے ہیں میں قریب گیا, میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں. تو میں نے کہا کہ چلو پھر. کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں. میں نے کہا بتاؤ. کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دیہاڑی لیتے ہیں, میں 3 دینار لوں گا. میں نے کہا یار بھائی تو بڑی بہترین ہے, باقی بھی اس طرح کی رکھ لیں. اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا, لیکن جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا. تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پر آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. کہتے ہیں میں نے کہا یار تو بڑا عجیب ہے, شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں. کہنے لگا جی بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں.
فرماتے ہیں میں اسے گھر لے آیا, کام میں نے اس کو بتایا تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے نا اس نے 2 گھنٹے میں کر دیا. ہمارے مزدور سگریٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں نا, وہ چائے پینے جائیں تو پونا گھنٹہ, وہاں ان کو بھی تو دیانتداری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, معاہدہ کیا ہے نا جی تو پورا اترنا چاہیے نا. کہتے 2 گھنٹے میں. اب کام جب بندہ شروع کراتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے. کہتے کام میں نے اس کو اور بتا دیا, وہ کرنے لگا. اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی باہر رستے میں, تو اذان ہو گئی زور کی, اس نے وہیں کدال چوڑی کئی اور چلنے لگا. تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو. کہنے لگا چپ کر جا, تیرے باپ سے بات ہوئی تھی, جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا, صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں. کہتے مسجد چلا گیا, نماز پڑھ کے آیا تو دوپہر کا وقت تھا. میری بیوی کہنے لگی اس کو کھانا کھا لے. کہتے ہم نے کہا کھانا کھا لو, تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا, رمضان بھی نہیں تھا, نفلی روزہ رکھا ہوا. فرماتے ہیں شام ہوئی, میں نے 3 دینار دیے. تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. تو وہ چلا گیا. اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے, کام کچھ اور نکل آئے. تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے, جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں. فرماتے ہیں جی اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا. میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ کام اسی سے کرانا ہے. میں جب گیا تو میں نے کہا چلو. کہنے لگا میری شرطیں یاد ہے نا؟ اور میں نے کہا یاد ہے بھائی, ساتھ چل. فرماتے ہیں کام کرایا. 2-3 ہفتے وہ آتا رہا. ایک ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا. کیوں؟ کہنے لگے بیمار ہو گئے. کہاں گھر ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے. فرماتے میں گیا, دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہیں؟ دروازہ کھلا ہے, آ جائیے. فرماتے میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور اللہ والے ہو, آپ نہیں آنا تھا, ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے. کہتے میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا, تیز بخار ہے, تپ رہا. جیب سے کچھ پیسے نکالے. کہنے لگا یہ پیسے رکھنے. ایک انگوٹھی نکالی. کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا, ان پیسوں کا کفن خرید کے صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا, اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کے عصر کے بعد ہارون رشید کے پاس جانا. آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے, پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا. آپ اس کو آواز دیجیے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس. پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دیں, پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں. حضرت فرمانے لگے تیرا نام؟ اور کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے, آج رات میں نے جانا ہے, بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب کریم سے, اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کرنے دیں. فرماتے ہیں میں آ گیا اور اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا. فرماتے ہیں صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا, میں گیا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا. اندر داخل ہوا تو خوشبوئیں میرا استقبال کر رہی تھی. جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا تو انتقال ہو چکا, انتقال ہو چکا, ایسے جیسے کسی کا دیدار کر کے سویا ہے. کہتے میں تو 2 آدمی لے گیا تھا جنازے پہ, پر پتہ نہیں دنیا کدھر کدھر سے آئی, کہاں کہاں سے. اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا, اپنا تے اپنا بیگانہ مینو روے گا, اپنا تے اپنا. اور میاں صاحب نے کہا تھا بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ, پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ. اور کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے. اللہ کو میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے, کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے. فرماتے ہیں میں تو 2 بندے لے گیا تھا, پر پتہ نہیں مخلوق کہاں کہاں سے آئی. جنازہ پڑا, دفن کیا. ہارون رشید کے پاس میں عصر کے بعد گیا. میں نے بلانا چاہا پر بادشاہ تھا, میری طرف دیکھا ہی نہیں. میں نے اس کو کہا تیری ایک امانت میرے پاس ہے. فرماتے ہیں وہ مجھے کونے پہ لے گیا. کیا بات ہے؟ کمرے میں بلایا, میں نے انگوٹھی دی. ہارون رشید تو چیخے مارنے لگا, کہنے لگا انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا. کہنے لگا مجھے قبر پہ لے چل. کہتے میں قبر پہ لایا تو وہ لیٹ گیا, تڑپ کے رونے لگا. میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا, نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے بتایا, یہ کون تھا؟ ہارون رشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا. میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور؟ کہنے لگا حضور یہ حضرت داؤد تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا, ان کا مرید تھا. مجھے روز کہتا تھا ابا تو نے بڑی دنیا اکٹھی کر لی ہے, مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائیں گی, اتنا حساب نہیں تو دے سکے گا. میں اس کو سمجھا دیتا, اس کی اماں سمجھا دیتی. یہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو آ جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جائیں. ہم ایک دن یہ چلا گیا. کہنے لگا پھر تمہارا رستہ اور ہے اور میرا رستہ اور ہے. یہ سونے کی انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی, غلطی سے ہیرے کی انگوٹھی چلی گئی. کہنے لگا دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دی ہے.
پھر تڑپ کے کہنے لگا ہارون رشید تھا تو یہ میرا بیٹا پر میرا مرشد نکلا, میرا پیر نکلا. بھائی زندگی تو بڑی تھوڑی ہے نا. بابا صاحب نے کہا تھا اٹھ فریدا ستیا, اور داڑھی آ گیا پور, اگا نیڑے آ گیا پچھا رہ گیا دور. اٹھ فریدا ستیا خلقت ویکھن جا, متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا. اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت, تو ستے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. میرا رب ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرت حبیب اجمی ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک شخص اکثر آتا تھا, بڑا مالدار تھا, ایک ہی بیٹی تھی, وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی. تو آپ اکثر اس کو کہتے کہ تو توبہ کر, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا جب کوئی اپنا نہیں رہتا پھر اسے مصلی یاد آتا ہے, لیکن اگر مصلی کی عادت بچپن سے پڑ جائے نا تو پھر ذرا آسان ہوتا ہے اللہ سے دل لگانا. وہ اکثر آپ اس کو کہتے کہ ٹھیک ہو جائے, ایک ہی تو بیٹی ہے, وہ بھی بیچاری معذور ہے, تو کہاں دولت لے جائے. آج کرتا ہوں, ہم تاریخیں دیتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کہ رمضان سے میں نے نیک ہو جانا ہے, عمرہ کر کے آؤں گا تو پھر میں پکا نمازی ہوں. خدا کے بندو, کس نے تجھے بتایا کہ رمضان تک تو زندہ رہے گا؟ کس نے خبر کی کہ عمرہ کرنے تک تو بچے گا؟ حضرت حبیب اجمی اس کو کہتے تو کہتا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا. ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کرا گیا. مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کا. نبی کریم سے محبت بھی کرنی ہو تو یہی عمر ہے. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں, تے پھر مینوں کھیڈاں بھل گئیاں. کجل پایا سی میں یار دے ویکھنے نوں, پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رولدی, پر ہن تے رول گئیاں. جن لوگوں نے ابو جال کو قتل کیا تھا ان کی عمر میں 15 سال تھی. ہم تو بڑے نہیں نہ ہوتے ساری زندگی, نہ ہمیں کو بڑا ہونے دیتا ہے, ہم بڑے نہیں ہوتے, یہ تو عمر ہے کچھ کر گزرنے. 15 سال کا نوجوان توبہ کرا گیا. تو حضرت حبیب اجمی کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگا حضرت جی میں کل منڈی گیا تھا, مجھے کچھ سامان خریدنا تھا, تو بغداد کے بازار سے میں نے مچھلی خرید لی 10 کلو, باقی بھی سامان تب خود لے جا نہیں سکتا تھا. تو مزدور آپ کو پتہ ہے بیچارے آج بھی سڑکوں پہ بیٹھے, تو مزدور بیٹھے تھے, تو ان میں ایک نوجوان 14-15 سال کا, چہرے پہ بڑی روشنی. میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا حضور مزدوری بھی کرتا ہوں, پڑھائی بھی کرتا ہوں, اور جو اللہ کو منظور ہو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں. میں نے اسے کہا کہ یہ میرا سامان ہے فلان جگہ پہنچانا, کیا لوگے؟ کہنے لگا 3 دینار مزدوری. سودا طے ہو گیا, اس نے سامان اٹھا لیا. کہتے ہیں رستے میں ظہر کا وقت ہو گیا. کہنے لگا چچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ لوں. 15 سال کا جوان. کہتے میں رکھ کے نا وہاں سامان تو پھٹے پہ بیٹھ گیا, وہ نماز پڑھنے چلا گیا. باقی لوگ دیر سے آئے, وہ بچہ جلدی آ گیا. میں نے کہا بیٹے آپ جلدی آ گئے؟ کہنے لگے نفل چھوڑ دیے ہیں, آپ یہی نہ سمجھ لیں کہ کام چور ہے, میں بعد میں پڑھ لوں گا. کہتے ہیں وہ دوپہر کا وقت, رمضان بھی نہیں تھا, میں اس بچے کو نوجوان گھر لے گیا, اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا نیک ہے, نمازی ہے, اور راستے میں یہ بھی ہوا ہے کہ میں نے اسے ایک دفعہ کہا ہے کہ یہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو, گرمی بڑی ہے, تمہیں پسینہ آ رہا ہے, میں اٹھا لیتا ہوں. کہنے لگا نہیں چچا میں رزق حلال کھاتا ہوں, اگر آپ اٹھائیں گے تو میں 3 دینار مزدوری پوری نہیں لوں گا, پھر پیسے کم کروں گا. میں نے طے کیا ہے کہ اٹھاؤں گا. تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو بڑی متاثر ہوئی, کہنے لگی دوپہر کا کھانا پاک گیا, اسے کو روٹی کھا لے. رمضان بھی نہیں تھا. کہتے ہیں میں باہر نکلا, اس کو 3 دینار تھمائے. تو میں نے کہا بیٹے ایک بات میری مانو گے؟ کہنے لگا بتائیے. میں نے کہا کھانا پکائے کھا لو. کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. حضور نے حکم دیا, حکم نبی کریم نے حکم دیا, بخاری مسلم کی حدیث ہے. فرمایا نوجوانوں اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو نکاح کر لو, ورنہ روزے رکھو. حکم دیا, یا نکاح اور یا روزے, یہ سرکار کا حکم ہے. بھائی نفلی روزہ نفس کی قوتوں کو کچلتا ہے, انسان میں نورانیت اور روحانیت لاتا ہے. کہتے وہ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے. میں اور متاثر ہو گیا. میں نے کہا آپ کیا کرو گے, کہیں اور جانا ہے؟ کہنے لگا نہیں, میں جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں پھر میں مزید لالچ نہیں کرتا, باقی وقت یا قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں یا نبی پاک پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہوں. آپ بتائیں. تو میں نے کہا کہ افطار میرے ساتھ کر لو. کہتے ہیں میں اسے مسجد چھوڑایا اور خود میں لوٹ آیا. افطار کے بعد میں اسے لایا, کھانا کھلایا, عشاء پڑھی. اس کا گھر دور تھا, میں نے ڈرائنگ روم کھول دیا, بیٹھک کھول دی, وہیں وہ سو گیا. میری 20 سال کی معذور بچی کبھی چل نہیں سکتی تھی, کوئی طبیب کوئی حکیم میں نے چھوڑا نہیں تھا, اس کو دکھایا نہ ہو. ایک ہی بیٹی, وہ بھی معذور پیدائشی. اس کے کمرے میں گئے, میاں بیوی اسے کھانا کھلا اور بتایا بیٹے ایک نوجوان ہے, بڑا نیک ہے, ہمارے گھر میں آج, بڑا پرہیزگار. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرماتے ہیں جب نوجوان اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے نا نوجوان, تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے. اللہ فخر کرتا ہے کہ عمر دیکھو دیکھو یہ میری بارگاہ. اللہ فخر کرتا ہے, اللہ یعنی خدا خود میر مجلس بود, اللہ فخر کرتا ہے. اب سوچے, تو ہم نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ نوجوان اور بڑا نیک ہے.
تو کہتے ہیں وہ کھانا کھلا کے ہم واپس آ گئے, آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی, بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی, ہم اپنے کمرے میں, وہ بیٹھک میں. گھبرا کے اٹھے کہ اس وقت کون ہے دروازے پہ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا دروازہ تو کھولنا. کہتے ہیں دروازہ کھولا تو 20 سال ہو گئے تھے بیٹی کو, کبھی اس نے چل کے نہیں دکھایا تھا, کبھی دوڑ کے ادھر جاتی کبھی ادھر آتی, کہتی الحمدللہ اللہ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دی. ہم دونوں رونے لگے, اے اللہ تو کتنا کریم ہے, کیسے ہوا بیٹے سارا کچھ؟ بیٹی کہنے لگی ابا آپ نے کہا تھا نا کہ نیک نوجوان آیا ہے, تو میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفا ہی دے دے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو کہنے لگی ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی تو رب کریم نے فضل کیا ہے اور مجھے شفا عطا کر دی. کہتے ہم دوڑ کے اس کے کمرے میں گئے اور جب ہم نے ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا, ایک خط چھوڑ گیا تھا. آج کل کے پیر کی کرامت ہوتی تو فیس بک پہ دے دیتا, باقیوں کو بھی ذرا پتہ چلے. کہتے ہیں وہ خط چھوڑ گیا اپنے بستر پہ کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا, اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل فرمایا ہے اور آپ پر بھی کرم فرمایا. میرے نوجوان دوستو, یہ جو بچپنا ہمیں لوگ کہتے ہیں نا ابھی بچے ہو, ابھی جب آپ بالغ ہو گئے تو نماز فرض ہو گئی, سچ بولنا ضروری ہو گیا, رزق حلال کھانا ضروری ہو گیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ماتحتوں کے حق میں بڑا سخت تھا, سخت کی میری طبیعت, میرے غلاموں کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے گفتگو کر سکیں اور ٹھہر بھی سکیں. فرماتے ہیں جس دن میں کلمہ پڑھنے گیا, جس دن میں حضور کی بارگاہ میں, تو میں نے کہا حضور کوئی خاص نصیحت؟ تو نبی پاک نے فرمایا میری نصیحت تیرے لیے یہ ہے کہ جیسا تو نے کھانا ہے ویسا ہی غلام کو کھلانا ہے, جیسا تو نے پہننا ہے ویسا ہی غلام کو پہنانا ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں جو میرے اندر کمی تھی وہی میرے نبی نے نصیحت کر دی, جو میرے اندر کوتاہی تھی وہی غیب جاننے والے رسول نے بتلا دی. فرماتے ہیں میں گھر گیا, جب میں جاتا تھا تو ملازموں کا سانس خشک ہو جاتا تھا, وہ کانپنے ہانپنے لگتے تھے کہ جانے اب یہ کیا کرے گا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں گیا, ایک شخص سے میں نے کہا کھانا پکاؤ, کھانا پکایا, دسترخوان پہ لگایا اور اپنے سارے ملازموں کو کہا آؤ یار میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ, آؤ سارے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. فرماتے ہیں انہوں نے کھانا کھایا, پھر میں ان کو بازار لے گیا, جیسے کپڑے میں پہنتا تھا ویسے میں نے ان کے لیے بھی خریدے. فرماتے ہیں میرے غلام کہنے لگے آقا خیر تو ہے نا, خیریت تو ہے نا, کیا ہوا, مزاج مبارک تو ٹھیک ہے, کیا ہو گیا؟ اور یہ جو ہم فضا کو اتنا خوبصورت دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہم اتنی پیاری ریم جھم برستی دیکھ رہے ہیں, یہ جاری رہے گی یا ایک دن کی ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رو پڑے, کہنے لگے اب تمہیں ابو ذر غفاری بدلا ہوا ملے گا, اس لیے کہ اب میں وہ نہیں رہا, اب میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے غلام مصطفیٰ بن گیا ہوں, اب میں بدل گیا ہوں, میری طبیعت بدل گئی. غلاموں کے حق میں حضرت مولا علی شیر خدا غلام کو لے کر کے گئے دکان پر, حضرت مولا علی غلام کو لے کر گئے کپڑے کی دکان پر, 2 جوڑے خریدے, ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا, ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا, 2 جوڑے خریدے. جب واپس لوٹے تو غلام سے کہنے لگے تو اپنا لے لے. غلام کو پتا تھا کہ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا, اس نے کم قیمت کا جوڑا اٹھایا. حضرت علی فرمانے لگے عجیب آدمی ہے, یہ تو تیرا نہیں, یہ تو میرا ہے. اس نے کہا حضور کس طرح سے؟ آپ فرمانے لگے تیرے لیے قیمتی جوڑا اس لیے خریدا ہے کہ تو جوان ہے, اور میں نے اپنے لیے اس لیے چھوٹا خریدا ہے کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, یہ تو حاجت نہیں. کہنے لگا حضور بوڑھے اور جوان کا مطلب نہیں, آپ علی ہیں. من کنت مولا فہذا علی, علی مولا, علی مولا. آپ چونکہ مولا علی ہے اور آپ امیر المومنین ہیں, لہذا آپ نے تخت پر بیٹھنا ہے, آپ نے سلطنت کو چلانا ہے, آپ پہ نہیں ہے. حضرت علی فرمانے لگے تو میرا غلام بنا ہے نا, تو نے ابھی میرے نبی کا دیدار نہیں نہ کیا, تو بعد میں آیا ہے نا, اگر تو اس دور میں ہوتا تو جان جاتا کہ یہ عمل میرا ہے, پر اس کے پیچھے جو نصیحت کے پھول ہیں وہ مصطفیٰ کے عطا فرمائے ہوئے ہیں. تو بھائی یاد رکھیں نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعین فرمایا مزدور کے حقوق کا, تعین کیا. حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کون سا آدمی پسند ہے, کون سا محنت کرنے والا پسند ہے؟ تو حضور نے فرمایا جس کے دونوں ہاتھ کام کریں, دونوں پیر چلیں اور اس کی پیشانی پر پسینہ آئے, وہ بندہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. جس کی پسینہ آئے. آج لوگ مزدوری نہیں کرتے, دائیں بائیں دیکھتے ہیں, لوگ اپنے اندر وہ توانائی, وہ غیرت, وہ خودداری پیدا نہیں کرتے. بھائی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور ایک بار کہنے لگے غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں پہناتی ہے یہ فخر کو تاج سردارا. اپنے اندر یہ توانائی پیدا کرنی چاہیے, یہ کوشش کرنی چاہیے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعض گناہ ایسے ہیں جو صرف تم مزدوری کرنے جاؤ گے تو اللہ تمہاری مزدوری کی وجہ سے ہی تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ تمہاری محنت اور کوشش کے سبب سے تمہاری ان غلطیوں سے درگزر فرمائے گا. حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور جب قیامت کے دن آئے گا, بھئی عالم تو آیا, صوفی تو آیا, درویش تو آیا, صحابہ تو آئے,
ان کا آنا تو شفاعت کے لیے شمار کیا گیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب مزدور آئے گا, مزدور کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ مزدور اپنے آپ کو نیچ سمجھتا ہے. مزدور کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. اس کی زیادتی یہ ہے کہ یہ اپنی سوچ کو بڑا نہیں کرتا. یہ سمجھتا ہے نہیں کہ بھائی میں تو 2 ہاتھوں کی محنت کی کمائی کھاتا ہوں, یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. مزدور کی زیادتی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب مزدور محنت کرنے والا قیامت کے دن آئے گا تو اس کا چہرہ اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں کا چاند چمکا کرتا ہے. اس قدر اس کا چہرہ چمکے گا جب آئے گا وہ صبح قیامت. میرے بھائیو, مزدور ایک عظیم شخصیت کا نام ہے. محنت کرنا, اپنے دونوں ہاتھوں سے مشقت کرنا, جدوجہد کرنا. مجھے کئی سارے لوگ, میں جب ملک کے مختلف گوشوں میں جاتا ہوں تو کئی سارے لوگ کہتے ہیں آپ کے ابا جی کا مزار کدھر ہے, آپ کس مزار کے سجادہ نشین ہیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں میں سجادہ نشین نہیں, میں تو کسان کا بیٹا ہوں. اور میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو رات کو 2 بجے اٹھ کے بھی گھر سے نکلتے تھے 2 نفل پڑھ کے. تو ہم پوچھتے تھے کہ اماں جی ابا جی کہاں گئے؟ تو کہتے تھے چند کھیتوں کو پانی لگانا تھا, اور رات کو رخصت ہو گئے. فخر کی بات ہے, یہ اعزاز کی بات, یہ اعزاز کی بات ہے. ہم نے ساری زندگی ان کے ہاتھ پہ چھالے دیکھے, لیکن بات لفظ زبان پر یہی دیکھی کہ بیٹا عزت والا وہی ہوتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے روزی کھایا کرتا ہے. بھائی یاد رکھیں, یہ اعزاز کی بات ہے. اعزاز, مزدور کا بیٹا فخر کرے, کسان کا بیٹا ناز کرے. وہ جو آدمی سویرے جاتا ہے ویلڈنگ کا پلانٹ لے کے کام کرنے, اس کا بیٹا ناز کرے. وہ جس کا باپ بھاوڑا چلاتا ہے, چھینی چلاتا ہے, تھوڑا چلاتا ہے, وہ ناز کرے. اور مزار صرف ان لوگوں کے نہیں ہوتے جو اللہ اللہ کرتے ہیں, ہو کرتے ہیں, وہ تو قابل اعزاز ہے اللہ کے بندے, ان کے بھی مزار ہوتے ہیں. مزار وہ بھی ہوتا ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا القاسم حبیب اللہ, جو محنت کرتا تھا, ہاتھوں سے جدوجہد کرتا تھا, وہ بھی تو اللہ کا دوست ہے نا, اس کا بھی تو مزار ہے نا, اس کی بھی تو قبر پر انوار ہے جو اللہ کا محبوب ہو کے گیا. تو بھائی اپنا اعزاز جانے, سمجھے اس بات کو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کو عزت دیتے, وقار دیتے, اور جو حضور کے گھر میں خادم ہوتے ان کی ناز برداری کرتے. ہمارے گھر میں جو بی بی برتن ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتی, اس کو یہ اجازت نہیں ہوتی. ہمارا جو مزدور ہوتا ہے نا, ایک صاحب کہنے لگے یہ بچہ میرے پاس کام کرتا ہے, اس کے ابا جی بھی کرتے تھے. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے آگے نہیں بڑھنے دیا, تم نے کہا مزدور ہی رہنا ساری زندگی, یہی رہنا میرے پاس, آگے نہ بڑھنا. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ کام کرتے تھے, محنت کرتے تھے, مشقت کرتے تھے. ہمارا ملازم ڈرتا ہے, کامتا ہے, وہ بات کرتا ہے تو صاحب جی کہتے کہتے زبان تھکتی ہے, 100 دفعہ موڈ کو دیکھتا ہے, گالیاں کھاتا ہے بیچارہ, اس کی عزت نفس کو اچھالا جاتا ہے, اس کو رسوا کیا جاتا ہے, اور وہ بیچارہ رات کو رضائی میں منہ دے کے روتا ہے کہ یار میرے نصیب صرف اس لیے کمزور ہیں کہ میں غریب کے گھر میں پیدا ہوا ہوں. ہم احساس نہیں کرتے, اور مزدور کو کبھی موقع مل جائے جان چھوٹنے کا تو بھاگ جاتا ہے. ہمارا کردار اور اخلاق ایسا نہیں ہوتا. حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ کے غلام تھے, نبی پاک کے گھر میں جھاڑو دیتے تھے, برتن مانجتے تھے. یہ بچپن میں اپنے قبیلے سے گم ہو گئے تھے, کسی نے اغوا کر کے لا کر کے بیچ دیا تھا, گم ہو گئے تھے. حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں لائے گئے. حضرت زید بن حارثہ سارا دن کام کاج کرتے. کوئی آدمی آیا ان کے علاقے کا, مکہ مکرمہ, ان کو پہچان کر واپس گیا ان کے قبیلے میں, اور جا کے بتلایا کہ تمہارا بیٹا تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس وقت حضور نے بھی اللہ نے نبوت نہیں فرمایا تھا. ان کے والد حارثہ چچا لینے آئے, اور نبی پاک کے پاس آئے تو 2 تھیلیاں شرفیوں کی بھر کے لائے. کہنے لگے حضور یہ پیسے لے لیں, 2 تھیلیوں میں پیسے ڈالیں, دینار ہے, درہم ہے, حضور لے لیں, ہمارا بیٹا دے دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں غلطی لگ گئی ہے, پیسے پیچھے ہٹاؤ, میں زید کو بلاتا ہوں, میں زید کو, ادھر دیکھیے گا, میں زید کو, میں اسے بلاتا ہوں, اگر وہ جانا چاہے تمہارے ساتھ تو مجھے اعتراض نہیں لے جانا. چچا اور باپ کہنے لگے آپ عجیب بات کرتے ہیں, وہ غلامی چھوڑ کے نہیں جائے گا, آپ عجیب بات کرتے ہیں, وہ مزدوری چھوڑ کے بادشاہی اختیار نہیں کرے گا. ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں, اس کی ماں برس گئی ہے, اس کو ملنے کو بہنیں روتی ہیں, وہ جائے گا نہیں. میرے حبیب نے فرمایا تم نے ابھی یہ ذائقہ چکھا نہیں, تمہیں اس کا پتہ نہیں, تو میں بلاتا ہوں, اگر جانا چاہے تو پیسوں کی ضرورت نہیں, لے جانا. حضرت زید کو پیغام دیا, آئے. حضور نے فرمایا وہ تمہارے والد کھڑے ہیں, وہ چچا ہیں, لینے آئے ہیں. جناب زید گئے, باپ کے گلے سے لگے, بچھڑے ہوئے باپ بیٹا ایک دوسرے کو مل کے کھول کے روئے. کہا بیٹا تیری ماں کی آنکھیں پتھر ہو گئی تیرا رستہ دیکھ کے, تیری بہنیں ترستی ہیں تیرے چہرے کے دیدار کو. بیٹا وہ گلیاں بھی روتی ہیں جن میں تو کھیلا کرتا تھا, پر اب فکر کی بات کوئی نہیں, اب کوئی پریشانی نہیں, میں پیسے لایا ہوں, تجھے لے جاؤں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا جب باپ بیٹے کی گفتگو ہو گئی, آنسو بہ گئے, بوجھ ہلکے ہو گئے, تو میرے قریب نے فرمایا زید اگر تم چچا کے ساتھ, والد کے ساتھ جانا چاہو تو میری طرف سے اجازت ہے, تم جا سکتے ہو. یہ لفظ کہے تو جناب زید دوڑ کے حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے.
حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے اور گویا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نقشہ بیان کرتے ہیں، کہنے لگے تیرے قدموں میں رہوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ کہنے لگے حضور میں نے نہیں جانا، میں یہیں رہوں گا۔ چچا اور باپ نے دیکھا تو کہنے لگے بیٹا تو غلامی چھوڑ کے نہیں جائے گا، تو ملازمت چھوڑ کے بادشاہی میں نہیں جائے گا؟ تو آپ کے والد کو آپ فرمانے لگے ابا جی ذرا 2 گھڑیاں یہاں رہ کے تو دیکھیں، یہاں 2 گھڑیاں رہ کے تو دیکھیں۔ فرمایا یہاں ملازموں کا وہ اعزاز ہے جو شہزادوں کا ہوا کرتا ہے، یہاں خادموں کی وہ عزت ہے۔ اور پتہ پھر ان کو مقام کیا ملا؟ یہ واحد شعبیاں جن کا نام اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، نام اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ حضور کا اپنے غلاموں کے ساتھ جو تعلق تھا، اپنے ملازموں کے ساتھ جو رشتہ تھا، بڑا آدمی آتا ہے نا، بڑا آدمی تو لوگوں کی سانس سوکھ جاتے ہیں، اٹھ کے ملتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں۔ مزدور آتا ہے تو لوگ اوے کہہ کے پکارتے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں اس شخص کا اعزاز کتنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، میری اماں مجھے حضور کے گھر چھوڑ گئی، میں نے 10 سال نوکری کی نبی پاک کی۔ کتنے سال بولیے؟ 12ویں دن لوگ کہتے ہیں بس بھائی ختم ہو گیا، اب فرینکنس ہو گئی ہے، اب جو مرضی تیرے ساتھ کریں گے۔ 10 سال نوکری کی میں نے، لیکن جناب انس فرماتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے اف تک بھی نہیں کہا تھا، اف تک بھی نہیں کہا تھا، اف تک بھی۔ حضور نے بھیجا جاؤ فلاں آدمی کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بلانے گیا، بچہ تھا چھوٹا سا، رستے میں بچے کھیل رہے تھے تو میں ان کے ساتھ کھیلنے لگا، محو ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہ چلا وقت کا۔ حضور نے جب مجھے بھیجا تو فرمایا جلدی جانا اور جلدی آنا، اب مجھے خبر ہی نہیں، بڑی دیر ہو گئی۔ حضور وہاں انتظار کر کر کے خود تشریف لائے، کہتے جب نبی پاک آئے تو میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضور نے جب مجھے کھیلتے ہوئے دیکھا، میری اچانک نظر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ حضور نے تو کہا تھا جلدی آنا، اور میں یہاں کھیلنے لگا، یہاں اتنا الجھا کہ مجھے خیال نہیں رہا کس کام آیا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں ڈرنے لگا، جیسے جیسے حضور قریب آتے میری ٹانگیں کانپتی۔ فرماتے ہیں جب نبی پاک قریب آئے تو قربان جاؤں معصوم آمنہ کے، فرماتے ہیں حضور نے میری گردن پہ تھپکی دی اور حضور نے ہنس کے فرمایا او بھائی لگتا ہے تو کھیل میں گم ہوا ہے، تو تجھے یاد ہی نہیں رہا میں نے کس کام بھیجا تھا، تجھے یاد ہی نہیں رہا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول گیا تھا، میں ابھی جاتا ہوں۔ کیا انداز ہے، کیا شفقت ہے، کیا رنگ ہے۔ حضور میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں یار تو کھیل میں خود ہی چلا جاتا ہے، تو کھیل یہاں میں خود جاتا۔ یہ اعزاز، یہ فضیلت، یہ درجہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا، یہ کس نے اتنا۔ میرے بھائی مزدور کو حضور نے اعزاز دیا۔ نبی پاک اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے کے ساتھ اس نے سلوک کرتے، محبت کرتے، پیار کرتے۔ ایک بوڑھی اماں تھی جو مسجد میں جھاڑو دینے کی مزدوری کرتی تھی۔ کیا کام کرتی تھی؟ دعا کریں اللہ ہم سب کو مسجد کی صفائی کی توفیق عطا فرمائے۔ بوڑھی اماں تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی، نوکری کرتی تھی، بیمار ہو گئی، بخاری شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روز تیمارداری کرنے جاتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دن میں 2 مرتبہ حضور تیمارداری کرنے جاتے۔ ایک شام نبی پاک نے فرمایا اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں رات کے وقت ان کا انتقال ہوا، ٹھنڈ کا موسم تھا، ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، ہم نے دفن کر دیا۔ سویرے اللہ کے حبیب نے پوچھا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ حضور سردی بڑی تھی۔ کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازوں میں؟ کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازے میں؟ یہاں تو اب جنازے بھی سیاسی ہو گئے ہیں، اب تو کوئی بہت بڑا امیر آدمی فوت ہو جائے تو وہاں رش ہوتا ہے، وہاں رش ہوتا ہے، غریبوں کا تو جنازہ بھی کوئی نہیں پڑتا۔ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تمہیں اس کے اعزاز کا نہیں پتا؟ وہ مزدور تھی، مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، تم نے خبر ہی نہیں دی؟ حضور وصال ہو گیا، فرمایا چلو مجھے بتاؤ قبر کہاں ہے؟ حضور سارا کچھ جانتے ہیں لیکن یہ ساری تمہید اس لیے بیان کی کہ ایک مزدور کی شان واضح ہو جائے۔ فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم قبر پہ لے گئے تو میرے نبی نے فرمایا صفے بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں۔ حضرت بہلول دا نانا رستے میں بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، تو رب کے بندے بھی رب کے بندے ہوتے ہیں، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی۔ آج صبح کچھ دوست مجھ سے ٹائم لینے آ گئے تو قائد صاحب گئے ہیں، میں نے مسجد بھی وہاں رکھی ہوئی ہے جہاں آگے بس پہلیاں ہیں، سادہ سا کام رکھا ہے، چھوٹا سا نظام رکھا ہے۔ تو مینوں کہنے لگے جلسے دے پیسے کنے لیندے ہو؟ میں کہ ساڈی مسجد مدرسہ تے ساڈا اولیاء ویکھ کے تانوں لگدا اسی پیسے لیندے ہوواں گے؟ کرما لیا پیسے لیندے ہوندے تے کدھر ڈیفینس وچ ہوندے۔ یہ آپ ہماری بات کو سمجھ، سانوں تخت ادارے دی لوڑ کی ہے؟ نالے کی لگے شہر ببول دے نال، اور سجنا اسی اپنی بال کے سیکنے آ، ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے آگے، تو گلے بھیگا پہ آیا، اسی اپنی بال کے سیکنے آ، ہم بڑے پکے لوگ، پکے۔ میری بات پہ توجہ کرے کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، غور فرمائیں۔
لیکن نا میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے, میری بڑی تکلیف ہے, میرے یہ ٹانگوں میں زخم ہے, میں چل ہی نہ سکوں, اور اگر بندے نے پیسے طے کیے ہوں تو پھر تو وہ ٹینشن میں رہتا ہے, وہ تو بڑا پریشان رہتا ہے کہ دیہڑی تھوڑی لگی, پھر وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی دیگر تو بعد بھی مل جانا نا فیصل آباد تو 10 بھی رلدا. لیکن اگر آپ کا ارادہ ہو نا, اور یار سون تو معمولی آدمی نہیں, تو مدینے والے محبوب کے دین کا نمائندہ بنا ہوا ہے, تو پھر جو چسکا ہے نا وہ بھی بڑا ہی شاندار ہے. پھر وہ خواجہ صاحب کہتے ہیں کوٹ مٹھن سے کہ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں, اور دیکھو میری محمد تقیندے گزر گئی, دیکھو میں کتنا خوش وقت ہوں. اور بریلی کے امام فرمانے لگے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. سنیں اور یاد رکھ, حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے تو ہارون رشید گزر رہا تھا گھوڑے پہ, آج کر کے آ رہا تھا, تو بڑے اس کے نعرے لگ رہے تھے, تو بابا کونے میں بیٹھا ہے, بڑے نعرے پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ. اور ہمارے اہل سنت میں تو جس دن آپ نے کہہ دیا نا پیچھے ہٹ جاؤ, یہ تو مطلب ہے ان کسی نہیں ہٹنا. اگر آپ کہنے رستہ دے دو تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب کسی نے رستہ نہیں دینا, یہ مزاج ہے. یعنی کوئی بندہ ویسے ہمارے یہاں ایک پل بنا شہر میں نیا, تو ایک دن وہاں رش بڑا تھا, تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ پتہ نہیں تھے بندے کیوں کھڑے ہوئے تھے, وہ کہتا ہے ایک تو ویسے کھلوتا ہونا ہے, باقی پھر ٹور کے ہونے پتہ کرو کیوں کھلوتا ہے. یہ مزاج ہے, اس مزاج کو بدلیں, تھوڑی تحقیق بنائیں اپنے ذہن میں. جس طرح سے قومیں کمزور ہو جاتی ہیں, آپ قومی ذہن بنائیں, وقت کو ضائع نہیں کریں. وہ بڑے لوگ تھے, بڑا مجمع تھا, لیکن حضرت بہلول دانا کونے میں بیٹھے تھے. ہارون رشید خود چل کے گیا, کہنے لگا بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے دیکھ یہ رہا ہوں کہ تجھ سے پہلے بھی لوگوں نے اپنے بڑے نعرے لگوائے, آج انہیں پوچھتا کوئی نہیں. دیکھیں نا میرے جیسے لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے کہ ہمارے بڑے اشتہار چھپتے ہیں, ہمارے لیے بڑے لوگ آتے ہیں, لیکن او پہ دس دیاں قبراں جنہاں تے پھول پے, او پایا ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ, ادھروں لکھاں گئے. ہمیں غلطی لگ جاتی ہے, غلط فہمی بن جاتی ہے. سنو اور یاد رکھنا, جب کہا نا کہ تیرے جیسے میں نے بڑے دیکھے, بڑے نعرے لگے, پر آج پوچھتا کوئی نہیں, تو ہارون رشید کہنے لگا بابا وقت کا بادشاہ ہے, یہاں MNA کسی سے ذرا تگڑی سلام لے لے تو بندے کہتے ہیں میرے اب سارے کام بن گئے. لیکن توحید اور رسالت والے لوگوں کا مزاج دیکھو کیا ہے. کہنے لگا بہلول دانا سے ہارون رشید کہنے لگا بابا جی کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا. تو جناب بہلول دانا ہنسنے لگے, مسکرانے لگے, کہنے لگا جی میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا, عرض کیا کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. آپ فرمانے لگے یار تو بندہ ہو کے کس طرح کی باتیں کر, جا اپنا کام کر, جا کے جا وہ رستہ ہے اپنا رستہ ناپ. کہنے لگا حضور بتائیں تو صحیح. آپ فرمانے لگے سونا ہارون رشید تیرا کیا خیال ہے کہ میرا رب ہارون رشید کو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ یہ تو نے کیسی بات کر دی, یہ تو نے کیا کہا کہ میرے لیے کوئی حکم ہو تو جا اپنا کام کر جا. یہی حال جو میرے محبوب کے ماننے والے ان کا ہے. بشر عافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا. بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا. ہمارا اپنا ذہن ہے نا, ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا. کہتے ہیں کہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا, نا کہ سارا بغداد عزت کرتا. کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا, باقی نماز گھر جا. تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے. کہتے ایک دن میں نے کہا جاسوسی کرنی ہے اس کی, جو کہ اسلام میں منع ہے. کہتے حضرت بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے, فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے. فرماتے ہیں میں پیچھے ہو گیا, میں نے کہا میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے, سنت نفل بعد میں پڑھوں گا. کہتے ہیں حضرت بشر عافی جلدی سے نا ایک کباب والی دکان پہ گئے, وہاں سے کباب خریدے. اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو, اس عمر میں بھی کباب کھائے گا. اوئے ہوئے مولوی کو روٹی نے ستایا تھا, اس لیے سنت اور نفل چھوڑ آیا ہے. کہتے تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نا نان خریدے. میں نے کہا دیکھو یار دیکھو اس کے ذائقے, گرم نان کھائے گا. بہت سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے. کہتے حضرت وہ نان اور کباب لے کے نا جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا اس آدمی کا عجیب ذہن ہے, یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا, کھائے پیے گا, اور سنت نفل چھوڑ دی, اللہ ہزاروں مرید ہے. کہتے حضرت جنگل میں داخل ہوئے, تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی. ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ, باہر سے کنڈی لگی. بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی, اندر گئے. ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے. کہتے حضرت بشر عافی نے اپنی پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا, رال ٹپک رہی تھی. کہتے پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا, پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا, پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا, جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے, ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں, ناراض نہ ہونا مجھے دیر ہو جاتی ہے. کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے. 14 سال یہ ایک صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں. 14 سال سے تو روز آتا ہے, میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا, تو کب تک آئے گا؟ حضرت بشر عافی نے بابے کے آنسو پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر, آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے. فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے, لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں, دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے, اور میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں. میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے. ایک درویش بھی گزرے, سادے بندے, حضرت بہلول دانا, اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے, نہ کوئی ساڈا دردی, بالکل سادے بندے, کوئی بات نہیں, کوئی کسی قسم کا لینا دینا نہیں, کپڑے بھی پھٹے پرانے. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے بھی ایک شخص کی ملاقات ہوئی. تو بعض بندے ہوتے ہیں نا, انہیں 2-4 پہیلیاں یاد کر لی ہوتی ہیں, 2-3 کہانیاں. وہ کہتے ہیں جی میرے کسی مولوی نے سوال کا جواب نہیں دیتا, مننا گا دیتا ہوں جی کوئی مولوی میرے بھی سوال کا جواب
تو چونکہ آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے سوال کا جواب لینے کا، آپ نے پہلے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے سوال ہی ایسا کرنا ہے جس کا کوئی جواب، ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، بے معنی سوال۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا، اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے۔ بحث کرنے کے لیے علم نہ سیکھیں، عمل کرنے کے لیے علم سیکھیں، اور عمل کا رستہ اپنے لیے آسان کرنے کی کوشش کریں، عمل کا رستہ۔ اسی طرح کا ایک بندہ تھا، وہ کہتا تھا جی میرے سوال کا جواب کبھی نہیں کسی نے دیا۔ اس کی ملاقات ایک درویش سے ہو گئی، حضرت بہلول دانا سے۔ فرمانے لگے پوچھو بھائی کیا سوال ہے؟ کہنے لگا بابا میرے 3 سوال ہیں، ایک تو یہ بتائے کہ اگر رب ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا، اور دوسری میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو انسان کو سزا کس بات کی، اور تیسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ شیطان جن ہے، آگ سے بنا ہے، تو اسے بھی آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ پہلی بات یہ کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اور دوسری بات یہ کہ اگر سارا کچھ شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا کس بات کی، اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر شیطان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ تو خود آگ سے بنا ہوا ہے، تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ تو حضرت بہلول دانا تھوڑا سا سوچنے لگے تو اس نے بڑی سخت بات کی، کہنے لگا مجھے پتا تھا جواب آپ کو بھی کو نہیں آتا۔ دیکھا نا، پڑ گیا نا سوچ میں۔ نیچے ایک روڑا پڑا تھا مٹی کا، اینٹ کا نہیں، مٹی بھی کئی دفعہ خشک ہو جائے نا دھوپ میں، کچی مٹی بھی تو روڑا تگڑا بن جاتا ہے، مضبوط روڑا پڑا تھا۔ حضرت بہلول دانا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، روڑا اٹھایا اور زور سے سر میں دے مارا۔ اب اس سر میں روڑا لگا، خون بڑا بہہ گیا، جا کے اس نے کوتوالے شہر کو سمجھنے SHO کو رپورٹ کرا دی کہ بابے نے نا میرا سر پھوڑ دیا ہے۔ بلا لیا، وہ SHO کہنے لگا بابا تو اس طرح کا ہے نہیں۔ اس نے کہا جی مار دیا، آپ دیکھیں وہ کیا ہمارے یہاں پہلے نتیجہ لیا جاتا ہے اور بڑے جناب اس کے پروگرام ہوتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، اس کے مطابق پھر پرچہ کٹتا ہے۔ وہ جی میرا سر پھوڑ دیا ہے، بلا لیا۔ کہنے لگا یار وہ تو درویش بندے، اگر تو کہتا ہے تو چلو بلا لیتے۔ آپ آ گئے، تشریف لائے، تو اس نے کہا بابا آپ نے پتھر مار کے اس بندے کے سر کو پھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں پھوڑا، میں نے تو اس کے 3 سوالوں کا ایک جواب دیا ہے، 3 سوالوں کا ایک جواب۔ اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے اس سے پوچھ لو۔ اس نے کہا جی کیا سوال تھے آپ نے؟ اس نے کہا جی پہلا میرا سوال یہ تھا کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے تجھے روڑا مارا، درد ہو رہی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگے دکھا درد ہوندی ہے نا؟ ویسے میرے میدے میں درد ہے جی۔ کتنے ہے جی میدا؟ میدا نظر ہے، درد ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں میرے جگر میں تکلیف ہے، جگر نظر آ رہا ہے؟ کہتے میرا دل سوڑا پیندا ہے، کتنے جے دل لے آؤ انہوں ٹھنڈی وال وائیے، دل ہے پر نظر۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے جسم میں بہت سارے ایسے حصے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، ہمارے ساتھ ہے اور ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری پشت ہے نا ہمارے ساتھ، ہماری اپنی ہے نا جی۔ کوئی بندہ لاکتے مارے چاندتے نہ لڑنے کے نہیں، وہ ڈنڈا مارے تو لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن کبھی پشت دیکھی بھی ہے؟ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے کہ اگر درد ہے تو پھر وہ کہنے لگا جی وہ دکھائی تو نہیں نہ جا سکتی پر ہے تو صحیح نا۔ تو آپ فرمانے لگے رب ہے پر دکھایا تو نہیں نہ جا سکتا، تو قیامت میں نظر آئے گا، اور آئے گا تو انشاءاللہ سارے دیکھیں گے، کھول کے دیکھیں گے اور راج کے دیکھیں گے۔ اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اپنا رب دیکھا ہے تو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے، بڑی سونی صورت میں، اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اچھا دوسری بات، حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا قیامت میں کیوں ملے گی؟ تو آپ فرمانے لگے جا پھر تجھے روڑا بھی شیطان نے مارا، میرے اوپر پرچہ کیوں کٹا دیا؟ پکڑ جا کے اس کو۔ ایک دوست سوال پوچھ رہا تھا مجھ سے، کہنے لگا پیر صاحب میں نے طلاق دے دی ہے بیوی کو غصے میں۔ میں نے کہا طلاق ہو گئی؟ کہنے لگے میرا ارادہ ہی نہیں تھا، وہ تو غصہ تھا تو نکل گئی، میرا ارادہ میں کہ تو جو ایک بندہ مار چڑھے انہوں قتل ہی کر دے تو بعد چاکھے میرا ارادہ، تو تیرے اتنا کو کہنے کر دے میرا خیال ہے تیرے کچھ نہیں کہیں گے، تیرے تے پرچہ بھی میرا ارادہ ہی نہیں تھا، غصہ آیا لڑائی۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غصے کے عالم میں آپ کا واقعی مارنے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن غصے میں پتہ ہی نہیں چلتا کون سا گھوسا کون سا مکہ کس کو لگ جاتا ہے نا جی۔ اب کو بندہ کہ میرا ارادہ نہیں تھا تو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو اس لیے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ رب ہے، اس کے جلوے جگہ جگہ نظر آتے ہیں اور اس کی ذات قیامت میں نظر آئے، وہ کس طرح کا ہے، کس معیار کا ہے، کس حال میں ہے، یہ پتہ قیامت میں چلے گا۔ آپ نے فرمایا تیرا تیسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ کو آگ میں ڈالیں گے تو اسے کیا تکلیف ہوگی؟ تو آپ فرمانے لگے تو کس چیز سے بنا ہے؟ کہنے لگا مٹی سے۔ تو فرمایا میں نے تجھے کیا مارا ہے؟ کہنا مٹی۔ فرمایا درد ہوئی ہے؟ کہنے لگا بڑی۔ فرمایا اسے بھی ہوگی؟ ہوئی ہے نا درد؟ کہنے لگا ہوئی ہے۔ تو فرمایا اسے بھی؟ سوچ ہی صاف نہیں، نظریہ ہی ٹھیک نہیں، فکر ہی ٹھیک نہیں۔ اسلام نظریے کا مذہب ہے، سوچ کا۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث سنی، جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا تو روح ویسے ہی پاک ہوتی ہے اس کی۔ میں نے یہ سوچا کہ کچھ باتیں ایسی کی جائیں جس سے تھوڑی سی سوچیں بھی تبدیل ہو، کچھ سوچوں کا وضو، سوچوں کا غسل، افکار و نظریات کی بھی بات ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کثرت عبادت اصل ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، تیری خودی کے اگر، اور پھر عام چیز